شین نوشین کی طرف سے تمام معزز خواتین و حضرات کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے قلم سے آج جو موضوع میں نے منتخب کیا ہے وہ ایک بہت معزز اور محترم شخصیت ہے۔ وہ ایک عظیم الشان اور فقید المثال انسان ہے جو 20ویں صدی میں پیدا ہوئے۔ ان کی عظمت اور برتری کی یاد آج بھی ہر پاکستانی کے دل میں پوری آب و تاب سے تازہ ہے۔ وہ ایک آہنی عزم کے فولاد انسان تھے۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جس کی عزم و ہمت اور ناقابل تسخیر جذبے نے ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ محترم و محبوب ہستی حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ سامعین، زمانے حاضر میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اس اعتبار سے بے نظیر ہے کہ انہوں نے محض اپنے تدبر سے کام لے کر خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر دنیا میں ایک نئی آزاد ریاست قائم کی۔ یہ ریاست پاکستان ہے۔ آج دنیا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے رعب و دبدبے اور عظمت و بڑائی کی قائل ہے، کیونکہ انہوں نے 10 کروڑ انسانوں کو نہ صرف ایک قوم بنا دیا بلکہ ان 10 کروڑ انسانوں کو انگریز کے اقتدار اور غیر مسلموں کے تسلط سے ہمیشہ کے لیے آزاد کیا اور ایک ایسا وطن حاصل کیا جہاں وہ آزاد خود مختار اپنی قسمت کے مالک بن کر رہیں۔ سامعین، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے طویل عرصے تک قوم کی خدمات انجام دیں۔ آخر کار آپ کی بہترین قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ سے 14 اگست 1947 عیسوی کو پاکستان قائم ہوا اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اس کے پہلے گورنر جنرل مقرر ہوئے۔ سامعین، سال ہا سال کی مسلسل محنت سے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی صحت بہت خراب ہو چکی تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قیام پاکستان کے صرف 13 مہینے بعد یعنی 11 ستمبر 1948 کو 11 سپٹمبر 1948 عیسوی کو دنیا کی اس وقت کی سب سے بڑی اسلامی سلطنت کے اس معمار نے اپنی جان اپنے پیدا کرنے والے کو سونپ دی۔ راز ہستی کا بتا کر رازداں رخصت ہوا، پھول برسا کر چمن سے باغباں رخصت ہوا۔ لیکن جب تک یہ ملک قائم ہے، کروڑوں انسان اپنے محسن کی یاد سینے سے لگائے رہیں گے کہ یوں دی ہمیں آزادی کہ دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یقین، اتحاد اور تنظیم کے ذریعے ایک قوم کی قسمت بدل کر رکھ دی۔ انہوں نے یہ کارنامہ اپنی باکمال بصیرت، بے مثال ثابت قدمی اور لازوال قوت ایمانی کی بدولت سر انجام دیا۔ سامعین، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو ہندو پریس اور ہندو مصنفین نے علیحدگی پسند، ہندوستانی قومیت کا دشمن، ہندوستان کی آزادی کا مخالف، فرقہ پرست، انگریز کا ایجنٹ اور کیا کچھ نہیں کہا۔ لیکن تمام غیر جانبدار سیاسی مبصرین اور خود انگریز اہل قلم اور سیاستدان اس حقیقت کا اقرار کرتے ہیں کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو ہندوستان کی آزادی کا مخالف اور انگریز کا ایجنٹ کہنا انتہائی بدنیتی اور بددیانتی ہے۔ ماؤنٹ بیٹن اس کا اعتراف کرتا ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کی آزادی کے خلاف تھے، نہ انگریز کے اشارے پر چلنے والے اور کسی قیمت پر بکنے والے تھے۔ بی بی سی کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے ماؤنٹ بیٹن قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہتا ہے، جناح کی شخصیت بڑی نمایاں اور ممتاز تھی۔ پہاڑ کی طرح وہ اپنے مقام پر مستحکم اور سخت تھا، مگر ساتھ ہی بڑے ٹھنڈے دل و دماغ کا انسان تھا۔ میرے لیے ممکن ہی نہ تھا کہ میں اس کے دلی خیالات بھانپ سکوں اور اس کے سینے کی گہرائیوں میں اتر سکوں۔ وہ علم نفسیات کا ماہر اور نہایت عقلمند سیاستدان تھا، ذہین اور فتین، انگریزی زبان پر کامل عبور رکھنے والا۔ نہرو اور گاندھی بھی انگریزی میں اچھے تھے، مگر جس روانی کے ساتھ جناح انگریزی زبان پر حاوی تھا وہ اس کے عشر اشیر بھی نہیں تھے۔ سامعین، ماؤنٹ بیٹن نے جو تقسیم بر صغیر اور تقسیم کے ساتھ مسلمانوں پہ ہونے والے مظالم کا ذمہ دار تھا، یہ بھی تسلیم کیا کہ برطانوی حکومت کا منشا یہ تھا کہ ہندوستان متحد رہے۔
لیکن صرف قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کی وجہ سے ایسا نہ ہو سکا۔ اور سامعین، ماؤنٹ بیٹن نے محض اس خیال سے کہ میں اب عمر کے آخری دور میں داخل ہو گیا ہوں اور بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، اس عمر میں غلط بات نہیں کہوں گا۔ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کے متعلق کہا کہ میں تمام سیاسی زندگی میں جس شخص سے سب سے زیادہ متاثر ہوا وہ مسٹر محمد علی جناح کی ذات اور شخصیت تھی۔ اس میں نے منافقت کا شائبہ تک نہ دیکھا۔ اتنا بلند کردار انسان اور قومی لیڈر شاید ہی مسلمانوں کو دوبارہ ملے۔ سامعین، ایک سکوت مرگ طاری ہو گیا ہے قوم پر، قوم کی جاں، قوم کی روح رواں خاموش ہے۔ ڈاکٹر ریاض علی شاہ اپنی ڈائری میں قائد اعظم کے آخری لمحات کو قلم بند کرتے ہیں کہ ایک روز قائد اعظم رحمت اللہ علیہ باتوں باتوں میں فرمانے لگے، پاکستان ایک زندہ حقیقت ہے، ایک ایسی حقیقت جس کا دوست اور دشمن سبھی اعتراف کرنے پر مجبور ہیں۔ پاکستان بن چکا ہے، پاکستان کا مستقبل درخشندہ ہے۔ میری روح کو تسکین ہے، میرے دل کو اطمینان ہے کہ بر صغیر ہند میں مسلمان غلام نہیں بلکہ ایک آزاد قوم کی حیثیت سے آزاد مملکت کے مالک ہیں۔ آج وہ ایک ایسی مملکت کے مالک ہیں جس کے وسائل و ذرائع لامحدود ہیں۔ آج ان کا اپنا وطن ہے، آزاد اور خود مختار وطن، جس کی ترقی کی شاہراہیں وسیع ہیں، جس کا مستقبل روشن ہے۔ انشاءاللہ مستقبل قریب میں پاکستان دنیا کا عظیم ترین ملک بن جائے گا۔ پھر کسی قدر توقف کے بعد فرمانے لگے، جب میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میری قوم آزاد ہے تو میرا سر عجز و نیاز کے جذبات کی فراوانی سے بارگاہ رب العزت میں سجدہ شکر بجا لانے کے لیے فرد انبساط سے جھک جاتا ہے۔ قائد اعظم کی آنکھیں چمکنے لگیں، ان کا چہرہ سرخ ہو گیا، آواز بلند ہوتی گئی۔ فرمایا، یہ مشیت ایزدی ہے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فیضان ہے کہ جس قوم کو برطانوی سامراج اور ہندو سرمایہ دار نے قرطاس ہند سے حرف غلط کی طرح مٹانے کی سازش کر رکھی تھی، آج وہ قوم آزاد ہے۔ اس کا اپنا ملک ہے، اپنا جھنڈا ہے، اپنی حکومت اور اپنا سکہ ہے اور اپنا آئین اور دستور ہے۔ کیا کسی قوم پر اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا کوئی اور انعام ہو سکتا ہے؟ یہی وہ خلافت ہے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا کہ اگر تیری امت نے صراط مستقیم کو اپنے لیے منتخب کر لیا تو ہم اسے زمین کی بادشاہت دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے اس انعام عظیم کی حفاظت اب مسلمانوں کا فرض ہے۔ پاکستان تحفہ خداوندی ہے اور اس تحفے کی حفاظت ہر پاکستانی مرد و زن، بچے، بوڑھے اور جوان کا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کا حافظ و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔